دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ آیتیں سنتے ہیں جو رسول کی طرف اتاری گئی، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اے نبی آپ ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے حق کو پہچان لیا ہے، یقولون ربنا آمنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہ بننے والوں میں لکھ دیجئے، وما لنا لا نؤمن باللہ، ہمیں کیا عذر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، اور جو حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم یہ امید کر لیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں نیک لوگوں میں داخل کر دے، فأثابهم اللہ بما قالوا، اللہ تبارک و تعالی ان کے اس قول کی وجہ سے ان کو بدلہ دے گا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی باغوں کا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ یہ آیتیں جو 7ویں پارے کے شروع سے ہم نے تلاوت کی، ہمارے اپنے بر صغیر میں، بر صغیر کا مطلب ہند و پاک، پرانا ہندوستان کا جو نقشہ ہے، اس میں 7واں پارہ جو شروع ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا سے شروع ہوتا ہے، اور حجاز وغیرہ میں، عرب ممالک میں 7ویں پارے کی جو ابتدا ہوتی ہے
وہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ سے ہوتی ہے، اس سے پہلے والی آیت سے، آیت نمبر 82 سے۔ فرق کی وجہ میں نے بار بار بتلایا ہے کہ پاروں کی جو تقسیم ہے قرآن پاک میں، پاروں میں جو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا اور نہ صحابہ کے زمانے میں ہوا، بلکہ یہ بعد کے لوگوں نے بچوں کے پڑھنے کی سہولت کی خاطر اس کو اجزاء میں تقسیم کیا، ورنہ ایک تقسیم تو پاروں کی، سوروں کی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ ایک ایک سورہ، ایک تقسیم منزل کی ہے، 7 منزلیں ہیں، جو ابھی ہم دوسری منزل میں چل رہے، چھٹے پارے کا جو سورہ مائدہ شروع ہوا تھا وہاں سے دوسری منزل شروع ہو گئی۔ تو یہ جو منزل کی تقسیم تھی یہ بھی بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ نے پورے قرآن کریم کو ایک ہفتے میں تلاوت کرنے کے لیے 7 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، جس کو یاد رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے فمی بشوقن۔ یہ 7 حروف آدمی یاد رکھ لے، فے، میم، یہ فمی، پھر اس کے بعد با، شین، واو اور قاف۔ اب یہ ایک ایک صورتوں کے پہلے حروف ہیں۔ فا سورہ فاتحہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، میم سورہ مائدہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، یا سورہ یونس کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں سے تیسری منزل شروع ہوگی۔ اس کے بعد با بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے شین، یہ سورہ شعراء کی طرف اشارہ کرتا ہے، 19ویں پارے میں جو سورہ شعراء ہے۔ اس کے بعد ہے واو، یہ واو ہے سورہ والصافات کی طرف اشارہ کرتا ہے، یاسین کے بعد جو سورہ آنے والا، اور اس کے بعد آخری حرف ہے قاف، یہ اشارہ کرتا ہے سورہ قاف کی طرف جو 26ویں پارے میں آتا ہے۔ تو یہ فمی بشوقن کے جو حروف ہیں یہ منزلوں کی تقسیم ہے۔ باقی پاروں کی جو تقسیم ہے یہ خیر القرون کی نہیں ہے، یعنی ابتدائی زمانے کی نہیں ہے، بعد میں طلباء کی حفظ کی سہولت کے لیے، پڑھنے کی سہولت کے لیے تقسیم کی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مضمون مکمل نہیں ہوتا لیکن پارہ ختم ہو جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے اب آج کے درس میں ہے کہ ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا والی، اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، یہ گویا کہ اس پچھلی آیت کا کنٹینیوشن ہے۔ پچھلی آیت کے اختتام میں آخری جو آیت آئی تھی ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ ایمان والوں سے سب سے زیادہ عداوت اور دشمنی کس کو ہے؟ یہودیوں کو ہے، اور دوسرے نمبر پر مشرکین کو ہے۔ یہ 2 آیتیں، یہ 2 لوگوں کا ہم نے تذکرہ پڑھا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، دوسرے نمبر پر وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تو دشمنی میں وہ 2 طبقے سب سے بڑے ہوئے، اور محبت میں ایمان والوں سے محبت کرنے والا طبقہ کون سا ہے؟ تو وہ ان نصرانیوں کا طبقہ ہے، ان عیسائیوں کا طبقہ ہے، وہ عیسائی کہ جن کے اندر قسیسین، بڑے علماء پائے جاتے ہیں، رہبان، درویش قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، جو اپنی لائی ہوئی شریعت حضرت عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے، اور جب ان کے سامنے، یعنی ایسے عیسائیوں کے سامنے جب اللہ کے نبی کا قرآن سنایا جاتا ہے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، آج کے درس میں اس کو بیان کیا گیا۔ تو گویا کہ آج کی آیت پچھلی جو عیسائیوں کا تذکرہ تھا نصارہ کا، ان کے کچھ اوصاف کو بیان کرنے والی ہے، ان کی کچھ خصوصیات کو ذکر کر رہی ہے۔ پہلی خصوصیت وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ عیسائی جو مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، یہ پہلی علامت ہے۔ دنیا کا ہر عیسائی مسلمان سے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ نصرانی اور وہ عیسائی جن کے سامنے قرآن سنایا جائے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ میں نے گزشتہ درس میں اشارہ کیا تھا کہ ابتدائے اسلام میں جب شاہ نجاشی شاہ حبشہ نے مسلمانوں کو پناہ دی، اللہ کے نبی نے
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک وفد ہجرت کے لیے حبشہ کی طرف بھیجا تھا، اور وہاں جا کر کے ان لوگوں نے پناہ لی تھی۔ اور جب جو شاہ حبشہ تھے انہوں نے جب قرآن سنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، جن کو ذوالجناحین کہا جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، حضور کے چچازاد بھائی، اور وہ جب وہاں پہنچے تو نجاشی نے ان سے کہا تھا کہ مجھے وہ کلام سناؤ جو تمہارے نبی پر نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی پر سورہ مریم اتر چکی تھی، سورہ مریم جو 16ویں پارے میں ہے وہ نازل ہو چکی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے شروع کی کاف ہا یا عین صاد، جب یہاں سے کاف ہا یا عین سین قاف، جب انہوں نے یہ آیتیں پڑھیں تو اس کے بعد ان لوگوں کو، خاص طور سے بادشاہ کو اور دربار میں موجود علماء نصرانیین کو، علماء مسیحی کو، ان آیتوں کے سنتے ہی دل پر ایک چوٹ لگی اور حق کو پہچان لیا کہ ہم جس نبی کی تلاش میں ہیں، جس شریعت کی تلاش میں ہیں، وہ نبی آ چکے ہیں، ان پر یہ قرآن اتر رہا ہے۔ ان آیتوں کو حضرت جعفر پڑھتے جاتے تھے اور یہ سننے والے آنسو بہاتے جاتے تھے، بے اختیار رو رہے تھے، ان کو اپنے اوپر قابو نہیں رہا، وہ واویلہ نہیں مچاتے تھے، بس آنسو بہتے جا رہے تھے۔ تو اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ نصرانی ہیں جو مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، یہودیوں کے سامنے تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، پھر بھی دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور میلوں دور رہنے والے نجاشی بادشاہ کے سامنے جب حضور پر آنے والے، نازل ہونے والے قرآن کو سنایا گیا تو پھر ان کے دلوں پر اثر ہوا ہے۔ یہاں ہمیں بھی اپنی دل کی کیفیت کو ٹٹولنے کا ایک موقع مل رہا ہے کہ ہمارے اندر بھی قرآن سن کر کے کتنی مرتبہ آنسو بہے اور کتنی دفعہ ہمارے دل پر چوٹ لگی۔ دیکھیے قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو معانی اور مطالب سمجھ میں نہ بھی آئیں تب بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بے اختیار آدمی رونے لگتا ہے قرآن کریم کے سنتے ہوئے۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہو کہ قرآن سنتے ہوئے ہمیں رونا آئے تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے کہ ہمارے دل میں ابھی رقت باقی ہے، ہمارے دل میں ابھی نرمی باقی ہے۔ گزشتہ آیت کا جو اختتام ہوا اس لفظ پر غور کریں، لا یستکبرون، چھٹے پارے کا جو آخری ہے، شاید آپ کے پاس پارہ نہیں ہے، تو جو لفظ تھا آخری میں وہ تھا لا یستکبرون، یعنی وہ عیسائی وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور کبر اور تکبر کا جو اپوزٹ اور ضد آتی ہے وہ رقت اور دل کی نرمی آتی ہے۔ تکبر دل کی سختی کا نام ہے تو رقت دل کی نرمی کا نام ہے۔ جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے ان کو قرآن سن کر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ سنتے تو ہیں لیکن دل کے اندر ان کا قرآن نہیں اترتا، اور جن کے دلوں میں رقت ہوتی ہے وہ قرآن سنتے ہی رونے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ عربوں میں آج بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے بے اختیار رونے لگتے ہیں۔ کبھی ائمہ حرم کو دیکھیں کہ وہ کبھی کسی آیت پر پہنچتے ہیں، ان کو معانی اور مطالب تو یاد ہیں، وہ تو خود بڑے بڑے علماء مشائخ ہیں، جب وہ قرآن سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہوئے آواز کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، رقت پیدا ہو جاتی ہے، رونے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی گریا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ الفاظ مکمل ادا نہیں کر پاتے۔ شیخ شرین ایک دفعہ پڑھ رہے تھے سورہ فاتحہ، انہوں نے شروع کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک تو پڑھ لیا، اب اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین جب پڑھنا چاہتے تھے تو رقت طاری ہو گئی، بہت دیر تک کوشش کرتے رہے ایاک نعبد، اور آنسو شروع ہو جاتے تھے، ہچکیاں لگ جاتی تھیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، جن کے دل میں قرآن کی محبت ہوتی ہے ان کے سامنے قرآن کا ایک لفظ آ جائے تو وہ بالکل ساکت و صامت ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن سے آگے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ تو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، نجاشی بادشاہ نے جب آیتیں سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ الفاظ بھی قرآن کے کتنے پیارے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اے نبی آپ ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں۔ فیض یہاں لفظ آیا ہے تفیض، فیض اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ فیض، یہ جو فیض کا معنی ہے اس کو عربی میں اس کا جو صحیح تعارف ہے، مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک
پیمانہ ہے، ایک برتن ہے یا یہ گلاس ہے، اس کو جب پورا بھر دیا جائے، اب جب یہ مکمل بھر گیا تو اس میں کسی اور چیز کے داخل کرتے ہی وہ چھلکنے لگتا ہے۔ باہر کی کسی حرکت سے چھلکنا نہیں، بلکہ خود بھرنے کے بعد چھلکنا۔ برتن خوب بھر جائے اور اس کے بعد جب چھلک پڑتا ہے، باہر نکل پڑتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں فیض۔ اسی لیے وہ علماء جو خوب علم والے ہوتے ہیں اور ان کے علم سے لوگوں کو استفادے کا موقع ملتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، ایسے علماء کو کہتے ہیں بافیض علماء ہیں، یعنی ان کے علم سے امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ تو یہ فیض قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، مطلب یہ کہ پہلے آنکھ میں آنسو آئے اور اس کے بعد آنکھوں کے کٹورے بھرے اور اس کے بعد پھر آنسو باہر بہہ نکلے۔ تو آنسوؤں کا گالوں پر آنا یہ بہت رونے کی کیفیت میں ہوتا ہے، ورنہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ میں آنسو آ جانا اس کو فیض نہیں کہتے، تفیض من الدمع نہیں کہتے، یہ تو آنکھ میں آنسو آ گئے۔ لیکن آنسوؤں کے آنے کے بعد اس کو بہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل بہت رو رہا ہے۔ جب دل بہت روتا ہے تبھی آنسو بہتے ہیں، ورنہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ میں آنسو کا آ جانا، کوئی بات دل پر آئی، کبھی کوئی جملہ سناتے ہوئے، کوئی واقعہ بیان کرتے ہوئے، کبھی کیفیت ہوتی ہے، اچانک آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ تو آنکھ کا بھرنا الگ ہے اور آنکھ کا بہنا الگ ہے۔ تو یہ اللہ کے تبارک و تعالی نے ان کے دل کی کیفیت کو بیان کر دیا۔ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن سن کر کے بے اختیار رو پڑتے ہیں۔ اسی سے پھر لوگ علماء نے اللہ والوں کی اس کیفیت کو ثابت کیا ہے کہ جو کیفیت وجد کی کیفیت ہوتی ہے، جو جائز ہونا چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جب کوئی آدمی اشعار پڑھ رہا ہو اور وہ اشعار کفر و شرک کے الفاظ سے پاک صاف ہوں، الفاظ عمدہ ہوں، تو ایسے اشعار سن کر کبھی بے اختیار آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ تو اس کا ثبوت بھی ہو رہا ہے کہ اس چیز پر انسان کو اختیار نہیں ہوتا۔ جو بتکلف روئے گا، یعنی رونا لوگوں کو دکھانے کے لیے روئے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے نہیں۔ جو بے اختیار روئے گا، عام طور پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے بیان فرمایا، بڑا عجیب پیرایا ہے، ترا اعینہم تفیض من الدمع۔ حالانکہ آنکھ اپنی جگہ ہوتی ہے، بہنے والی چیز آنسو ہے اور پانی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا آنکھ بہہ رہی ہے۔ جیسے نہر اور ندی اپنی جگہ ہوتے ہیں اس کے دونوں کنارے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ندی بہت تیز بہہ رہی ہے۔ ایک سڑک اپنی جگہ بنی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سڑک جا رہی ہے۔ تو یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، نہر اپنی جگہ ہے، اس کے دونوں کنارے اپنی جگہ ہیں، وہ نہیں بہتے پانی کے ساتھ، لیکن اس میں بہنے والے پانی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ نہر بہہ رہی ہے، دریا بہہ رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے ان کے دل کی کیفیت کو بیان کیا۔ ہمارے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے، اللہ سے مانگنا ضرور ہے کہ ہمارے اندر بھی حق پہچان کر اور اللہ کی معرفت اگر آ جائے تو پھر آنسو بہنا آسان ہوتا ہے اور اللہ کے آگے رونا گڑ گڑانا آسان ہو جاتا ہے۔ ان کی دوسری صفت قرآن کہتا ہے یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہتے ہیں کہ وہ پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم نے اپنے نبی پر بھی ایمان لایا ہے اور آپ نے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں ہم ان پر بھی ایمان لا چکے ہیں۔ تو وہ ایمان کا اعلان کر دیتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں گواہ بننے والی قوم میں شامل فرمائیے، گواہی دینے والوں میں شامل فرمائیے۔ یہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ گواہی دینے والی امت محمدیہ ہے۔ وہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا ہمارا شمار، ہمارا حشر ان کے ساتھ کریے کہ جو آپ کے نبی پر ایمان لانے والے مؤمنین ہیں اور مؤمنین صالحین ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے لوگو، اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنائی، ہم نے تمہیں اوسط امت بنائی ہے، تمہارے اندر افراط اور تفریط نہیں پایا جاتا۔ تمہاری ایک خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم قیامت کے دن پوری انسانیت کے مقابلے میں گواہی دو گے۔ کیا گواہی ہوگی؟ قیامت کے میدان میں ہر نبی اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے یہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے آپ کا پیغام اپنی اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، ہم نے آپ کی دعوت اپنی اپنی قوم تک بھیج دی تھی، قوم انکار کرے گی، قومیں نبیوں کو وہاں جھٹلائیں گی اور کہیں گی کہ نہیں، ہمارے پاس تو یہ نبی نہیں آئے، ہمارے پاس یہ نبی نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پچھلے انبیاء کی امتوں کے مقابلے میں گواہی دینے کے لیے اس امت کو اٹھائے گا اور پوچھے گا کہ بتلاؤ پچھلی امتوں میں نبی آئے کہ نہیں آئے؟ تو یہ امت کہے گی کہ ہاں پچھلے انبیاء آئے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی ہے۔ تو قومیں پوچھیں گی کہ اللہ یہ تو بعد میں دنیا میں آئے تھے، یہ ہمارے بارے میں کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ اب وہ پوچھیں گے اللہ قوم سے، امت محمدیہ سے، کہ بتاؤ تم کیسے گواہی دے رہی ہو؟ تو امت کہے گی کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتلایا تھا، ہمیں قرآن میں ملا ہے کہ آپ نے انبیاء کو بھیجا، لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا، ہمیں ہمارے نبی پر یقین ہے، ہمیں قرآن پر یقین ہے۔ تو یہ نصرانی دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ان گواہی دینے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جب ان عیسائیوں نے ایمان قبول کیا، مسلمان بن گئے، نو مسلم عیسائی، ان سے قوم نے کہا تم تو اپنے مذہب پر عمل کرنے والے، تم تو علماء ہو، تم نے کیسے ایک نئے دین کو قبول کر لیا؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں؟ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور جو حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں ہم اس حق پر ایمان نہ لائیں، ہمیں کیا چیز مانیں؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کیا جملہ کہا! کہتے ہیں کہ ہم اگر ایمان نہ لائیں اور ایمان نہ لا کر کس پر؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر اگر ہم ایمان نہ لائیں تو ہم جنت کی امید کیسے کریں گے؟ ہم جنت کی امید کیسے کریں گے؟ نیک لوگوں میں شامل ہونے کی ہمیں امید کرنے کا کیا حق ہوگا؟ اس آیت نے صاف کر دیا ہے کہ اس دور میں بھی اگر کوئی یہودی اور عیسائی اپنے مذہب پر 100% عمل کر لے، لیکن وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہ لائے۔ اس لیے پرانے زمانے کی کتابوں پر آج بھی اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم یہ غلط فہمی میں نہیں رہ سکتے کہ وہ اپنے مذہب پر تو عمل کر رہا، نہیں، اس کا مذہب یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، حضور کو مانے اور حضور کی مانے، تب کہیں جا کر اس کو آخرت میں نجات ملے گی۔ تو ان لوگوں نے یہ جواب دیا اپنی قوم کو کہ ہمیں کیا ہو گیا اگر ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور حق پر، اور ہم یہ امید کریں اللہ نیک لوگوں میں ہمیں شامل کر دے گا۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم یہ امید کریں، یہ خواہش کریں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں یعنی ایمان والوں میں داخل کر دے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان کی اس کلام نے، ان کی اس گفتگو نے اللہ کو ایسے خوش کیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسی گفتگو کرنے والے اور ایسا کلام کرنے والوں کو ہم نے پھر آخرت میں جو انعام بدلے کے طور پر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے ایمان والے کی جنت۔ ایمان والا پہلے تو یہ کہے کہ آمنا، اے اللہ ہم ایمان لائے، اس کے بعد یہ کہے کہ اللہ نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرما لے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اس کے بعد یہ کہے دنیا کتنے ہی اس کو اپنے ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرے تو وہ دو ٹوک جملوں میں یوں کہہ دے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ہم اگر ایمان نہ لائیں اور اللہ کے نبی پر ایمان نہ لائیں، اللہ پر ایمان نہ لائیں، تو پھر ہم جنت میں داخلے کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو جنت میں داخلے کے لیے نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، یہ ہے شرط کہ اللہ پر بھی ایمان ہو اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ہمیشہ کی جنت ملے گی، ان کو ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ اور جو عیسائی الذین کفروا، انکار کرتے ہیں قرآن کا، پیغمبر اسلام کا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں،
اولئک اصحاب الجحیم، تو ان کے بارے میں فیصلہ ہے کہ یہ عیسائی جو اللہ کے نبی کا انکار کرتے ہیں یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ صاف کر دیا قرآن نے کہ آج بھی نجات کے لیے عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ ان آقا کو چھوڑ کر اگر وہ اپنی شریعت اور اپنی کتاب پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اولئک اصحاب الجحیم، ان کو پھر جنت تو نہیں ملنے والی، وہ جہنم کے اصحاب ہوں گے، جہنم والے ہوں گے۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں اور یہودیوں کا تذکرہ مکمل کر دیا۔ ہم بہت پچھلے کئی دروس میں ہم نے یہودیت کو سنا ہے، عیسائیت کو سنا، عیسائیوں کے عقیدوں کو سنا کہ ان کے باطل عقائد کیا کیا تھے۔ اب جو اگلی آیت ہے یہاں سے خالص گفتگو ہم اور آپ سے اللہ کر رہا ہے، حلال اور حرام چیزیں اللہ بیان کر رہے ہیں۔ بڑا اہم مضمون اب یہاں سے شروع ہونے والا ہے۔ اگلے دروس بڑے اہم ہیں اس لیے کہ اللہ نے حلال اور حرام کو واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بیان فرمایا، اور جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا تذکرہ فرمایا، قسم کا کفارہ کیا ہے اللہ نے اس کو بیان فرمایا، شراب کی حرمت کو بیان کیا، جوے کی تمام قسموں کی حرمت کو اللہ نے بیان کیا، اور فال نکالنا اس کے تفصیلات کو اللہ نے بیان کیا، تیر لگا کر کے فال دیکھنا اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ شراب کی حرمت کی آیتیں بھی آنے والی ہیں، اور بھی بہت سارے احکام تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ 2-3 رکوعوں میں بیان کیے، اور اس کے بعد جب 5واں رکوع شروع ہوتا ہے تو پھر وہاں سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ 2 رکوع تک چلتا ہے اور سورہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور جب سورہ مکمل ہو رہا ہے تو پھر انشاءاللہ اس مائدے کا جو تذکرہ ہم نے شروع میں کیا تھا انشاءاللہ اس وعدے پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے 6 سال کے عرصے میں 6 پاروں کا ہم سے درس اللہ نے خدمت لی ہے، بس اس کی توفیق ہے، اس نے ہماری گندی اور گناہ گار زبانوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ ہم اس کا کلام پڑھیں، سنیں، ہم لوگوں کو سنائیں۔ اللہ ہمیں پورے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورا قرآن کریم زندگی میں ایک مرتبہ تفصیل کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا اللہ ہم سب کو موقع